دیکھیں مصطفیٰ بھائی جو بات ابھی کر رہے تھے کسی نے بات نہیں کی ہے. آپ سب وہ لوگ ہیں جو کہ مختلف جماعتوں میں تھے اور آپ اپنی جماعتوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکے. معذرت کے ساتھ آپ وہاں بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکے. لوگ آپ سے کیسے توقع رکھیں؟ پھر جس اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کی بات ساری جماعتیں کرتی ہیں, آپ کیا اس اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اپنا کوئی اثر و رسوخ بنا سکیں گے؟ 2 سوالات ہیں آپ کے اسما بہن. پہلا آپ کا کہ ہم اسی وجہ کی بنیاد پہ تو مس فٹ تھے اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں کہ وہاں پر ہم ان کی توجہ دلاتے تھے اس چیز کی جانب کہ ہماری سیاست کا ایک ڈسکنیکٹ پیدا ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ. ہم پاور پالیٹکس میں الجھ کر رہ گئے, اور یہ پاور پالیٹکس جو ہے یہ ڈیلیور نہیں کرے گی, نہ صرف جماعتوں کی ریپوٹیشن کو ٹارنش کرے گی بلکہ ڈیلیوری کی طرف بھی ہم نہیں جائیں گے, کیونکہ پھر ایونچولی اگر ہمیں یہ راستہ ہم نے بیساکھیوں والا پکڑنا ہے تو پھر عوام کی کیا ضرورت. تو ہم جو باتیں کرتے تھے وہ نہیں پھر ان کو اپریشیٹ کیا گیا, ان کو نہیں پسند کیا گیا, اور پھر اسی وجہ سے ہم مس فٹ ٹھہرے اور کہا گیا کہ جناب آپ اپنا راستہ پکڑیے, تو ہم استعفیٰ دے کے باہر آ گئے. اگر اقتدار اتنا عزیز ہوتا تو مجھے تو وزارت بھی دے رہے تھے, نہیں میں نے لی, میں سینٹ سے بھی استعفیٰ دے کے باہر آ گیا. تو اگر اتنی اقتدار کے اندر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی دلچسپی ہوتی تو باہر نکلتا ہی نہ, بیٹھا رہتا, صرف کمپرومائز کرنا تھا نا. دوسری چیز اسما بہن, مفتاح بھائی سے آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا, تو ابھی چند دنوں پہلے شہباز رانا صاحب نے ڈسکلوز کیا, مفتاح بھائی نے تو یہ بات ہمیں کبھی بتائی نہیں تھی کہ شوگر کی جو ایکسپورٹ تھی وہ انہوں نے نہیں ہونے دی, اور جو ساری پولیٹیکل پارٹیز جماعتوں کے سربراہان کا جو شوگر انڈسٹری کے ساتھ جو لنک ہے وہ ڈھکا چھپا تو نہیں ہے, اور وہ ایک وجہ بنی ان کو وہاں سے فارغ کرنے. لیکن آپ نے شبر زیدی کی بات سنی کہ ایگریکلچر ٹیکس نہیں لگا سکے آپ. دوسری بات, آپ اسمگلنگ کو نہیں رکوا سکے. میں مفتاح بھائی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. دوسری چیز, انہوں نے ریٹیلرز کے اوپر, ان سے بھی پوچھو گی کہ ریٹیلرز کے اوپر جب ٹیکس لگایا, آپ کو وہ ٹویٹ یاد ہے کہ جو آ گئی کہ مفتاح بھائی یہ جو آپ نے دکانداروں پہ ٹیکس لگایا ہے یہ ذرا آپ کم کیجئے, اس کو واپس لیجئے. اور کتنا ٹیکس تھا؟ 3,000 روپے تھا غالباً. تو کرنے کی کوشش تو ہم سب کرتے رہے, اور نہیں وہاں پر کامیاب ہو سکے, وہاں پر نہیں ہماری بات سنی جا رہی تھی. جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ بھرے پیٹ کی باتیں ہیں جی. یہ آپ چونکہ تینوں, شاید عباسی صاحب ہوں, آپ ہوں یا مصطفیٰ ہوں, نہیں تو ہم چپ کر کے بیٹھے رہتے, مفتاح صاحب ہوں, نہیں آپ چپ کر کے بیٹھے رہتے, کیونکہ ہم صرف کمپرومائز کرنا تھا. آپ کا مسئلہ روٹی کپڑا اور مکان نہیں ہے. نہیں تو ہم کس کے لیے بات کر رہے تھے؟ اپنے لیے بات کر رہے تھے. مفتاح بھائی نے اگر کہا کہ صرف پورے اس ملک کے اندر اگر سیلریڈ کلاس سب سے بڑا ٹیکس دے رہی ہے, اس کے اوپر آپ نے بوجھ ڈال دیا ہے, آپ ریٹیلر سے بھی ٹیکس لیں, اور ان کو اگر اس پہ مجبور کیا گیا کہ آپ وہ واپس لیں, تو یہ مفتاح بھائی اپنے لیے بات کر رہے تھے. اگر انہوں نے بات کی کہ شوگر کو ایکسپورٹ نہیں کریں, پاکستان کے عوام کے لیے چینی مہنگی ہو جائے گی, تو یہ اپنے لیے بات کر رہے تھے. اگر میں نے وہاں پر کہا کہ جناب ہم جو ہمارا سٹانس ہے اس سے ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں بہت بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ ہم وکٹ کی کس جانب ہیں, اس وقت پی ڈی ایم موجود تھی, کہ ہم پی ڈی ایم میں کیا سیاست ہم کر رہے ہیں. تو اور جو پھر یہ ساری صورتحال تھی, ہم نے تو اپنے کمپرومائز کر کے بیٹھے رہتے, تو ہم نے تو چوز کیا نا, ہمیں تو پھر دھکیل دیا گیا. لیکن آپ کے پاس وے فارورڈ نہیں ہے نا ابھی تک. ابھی تک آپ صرف آپ کی اپنی اسیسمنٹ بھی ہوگی, آپ کا اپنا کوئی سروے بھی ہوگا, آپ نے لوگوں سے بھی پوچھا ہوگا کہ پارٹی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. پارٹی کی ضرورت اسما بہن اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ کیا یہ کسی پاکستانی کے مشاہدے میں نہیں ہے, آپ کے مشاہدے میں نہیں ہے کہ سب پارٹیز 3 سال میں حکومت میں رہی ہیں. آپ میں اور پرویز خٹک صاحب کی پارٹی میں کیا فرق ہوگا؟ دیکھیں وہ آپ کا دوسرا سوال تھا, وہ آپ کا سوال تھا اسٹیبلشمنٹ کے متعلق, میں اس طرف آ رہا تھا اور پھر گفتگو اور کہیں چلی گئی. ان دوست جماعتوں کی ٹیک آف نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک ہیوی پرو اسٹیبلشمنٹ سٹیمپ ہے. اگر ہم شروعات ہی یہاں سے کرتے ہیں اسما بہن کہ اگر ہم نے اس ملک کو سدھارنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ اس ملک کو چلانا کس نے. کوئی کریانے کی دکان بھی ایسے نہیں چل سکتی کہ جہاں پر 2-3 مالک بیٹھے ہوں, ایک چیز کہہ رہا ہوگا, دوسری چیز کہہ رہا ہوگا. ہم جب تک یہ سویلین سپریمیسی پہ نہیں آئیں گے, پارلیمنٹ پہ نہیں آئیں گے, عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے, بند کمروں کے پیچھے کرتے رہیں گے, تو یہی کچھ ہوتا رہے گا جو آج ہو رہا ہے.